اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عبدالمعید خان حاضر ہے ہم رکاب کے ساتھ۔ 3 لفظوں پر مشتمل یہ مختصر سی آیت میں مضمون کی رعایت سے لفظوں کا انتخاب، ان کی ترتیب، سب کچھ معنی خیز ہے۔ قرآن کا نظم اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے۔ پچھلی آیت کے تاثر کو متوازن بنانے، غلط اندازے لگانے کے احتمال کو روکنے، رب کی مکمل تشریح کرنے کے لیے مالک یوم الدین کے علاوہ اور کسی فقرے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ پہلا لفظ مالک ہے۔ اس کا مطلب بلا شرکت غیر ملکیت رکھنے والا ہے۔ ملکیت اختیار، اقتدار اور حق تصرف اور عقائیت کا نام ہے۔ لہذا لفظ یوم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اختیار، اقتدار، کنٹرول کس کے لیے ہے؟ یہ وقت کے لیے ہے۔ یہ ملکیت کا وہ تصور ہے جو کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں۔ وقت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ چند اشیاء کی عارضی ملکیتیں انسانوں کے لیے ہو سکتی ہیں، وہ بھی خدا کی مرضی سے، مگر وقت کا مالک خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وقت کا مالک ہونا دراصل خدائی کا اعلان ہے۔ اس اعلان حقیقت کے ساتھ ہی یہ طے ہو گیا کہ باقی سب کا مقام ابدیت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ بس یہی وہ نتیجہ ہے جو مابعد آیت میں بیان ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کا نظم کیسے قائم ہو رہا ہے۔ ایک آیت ما قبل اور مابعد آیات سے کیسے جڑ رہی ہے۔ ایک نتیجے سے کیسے دوسرا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں اعجاز کلام۔ پھر ساری دنیا مل کر بھی ایسا کلام پیش کرنے سے کیوں نہ عاجز ہو۔ آیت کا تیسرا لفظ الدین ہے۔ یہ بہت جامع لفظ ہے، قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ سے زیادہ اصطلاح کا درجہ رکھتا ہے، جیسے رب، رحمت، نعمت، شہادت، ہدایت، الہ، عبادت، فلاح، حق، باطل، مغفرت، ظلم وغیرہ کے الفاظ جو قرآن میں جا بجا استعمال ہوئے ہیں، اپنی معنویت اور ہمہ جہتی اثرات کی وجہ سے باقاعدہ قرآن کی اصطلاح بن گئے ہیں۔ عرب لغت اور زبان میں لفظ کو جہاں جہاں جو مفہوم ادا کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، قرآن نے ان لفظوں میں معنی کی ایسی بلندی پیدا کر دی ہے اور اس کے اطلاق کو ایسی وسعت دے دی ہے کہ وہ عربی لغت سے نکل کر بہت اوپر اٹھ گئے ہیں۔ عربوں کے ہاں ان لفظوں کے استعمالات میں جو کنفیوژن تھا، اسے ختم کر کے اس میں ایک جامع تصور پیدا کر دیا، جس سے لفظ کا جوہر ابہام کے پردوں سے نکل کر کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک لفظ الدین ہے، یہاں استعمال ہوا ہے۔ آیت کا سیاق اس لفظ میں موجود مکافات کے تصور کو اجاگر کر رہا ہے۔ مالک اور یوم الدین کے الفاظ، یوم کے الفاظ دین میں مل کر غلبہ، اقتدار، تسلط، بدلہ، جزا، سزا، محاسبہ، عدالت، فیصلے کے مفہومات کو اپنی پیک پر لے گئے ہیں، جو اس آیت کا مقصود ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک ایسی عدالت کا تصور پیدا ہو جو سب سے الگ، سب سے جداگانہ ہے، جو پورا انصاف کرے۔ جو اس عدالت کا قاضی وہی رب ہے جس کی رحمت کا مزہ چکھ کر تم آئے ہو، جس کی چھوٹ، رعایت اور مہلت سے اگر تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تو اب بدلے اور ادھار چکانے کا وقت ہے۔ اور اس وقت کا مالک صرف اور صرف اللہ بزرگ و برتر ہے۔ یہ دنیا نہیں جہاں رحمت اور نرمی کا معاملہ تھا، یہ آخرت ہے۔ یہاں عدل ہوگا، میزان رکھی جائے گی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ کیے گئے ظلموں کا حساب ہوگا۔ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے اسی کے ہوں گے، امر اسی کا ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورہ انفطار۔ اور تجھے خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ہاں، تجھے کیا خبر کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کسی بھی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور وہ تمام تر احکام و فیصلے اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔ اس دن کی ہولناکی، خوف و دہشت کا احوال طرح طرح سے قرآن نے پہلے ہی کھول کر بیان کر دیا ہے۔
ابھی یہ دن برپا نہیں ہوا، مگر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس دن کی ساری ہولناکیاں آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں۔ ایک ایسا انجام بد جو ہو سکتا تھا کہ آپ کا ہوتا، مگر اللہ نے اس سے بچنے کے لیے آپ کو پیشگی آگاہی دے دی ہے۔ یہ تمام احسانوں سے بڑھ کر اللہ کا احسان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 42 اور 43 میں ارشاد ہوا، ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سروں کو اوپر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل خالی اڑے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ القمر 6 سے 8 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، یہ سہمی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے پھیلا ہوا ٹڈی دل ہوں، پکارنے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ تو سخت مصیبت کا دن ہے۔ ان چند آیات میں اس سخت دن کی شروعات کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اس وحشت کا پتہ دے رہی ہے جو انسانوں کو اس روز لاحق ہوگی۔ دونوں مقام پر ایک ہی لفظ مخطئین یعنی بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، وہ بھی کس طرف؟ اسی طرف جہاں خطرہ ہے، وہیں بلایا جا رہا ہے، جہاں پر خطرہ ہے وہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان کی نفسیات اسے خطرے سے دور بھاگنے کی ترغیب دیتی ہے، مگر یہ حشر کا میدان ہے، یہاں سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور ایسا کنٹرول کہ انسان اپنی نفسیات کے برعکس اسی طرف تیز بھاگے گا جہاں شدید خطرہ ہے۔ اپنی نفسیات کے برعکس یہاں انسان کا اپنے آپ پر اختیار، کنٹرول، قابو سب چھن گیا ہے، وہ اب اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے اسے دیا تھا۔ یہی بات سورہ انفطار کی آخری آیت میں کہی گئی، اور اسی کی منظر کشی سورہ قمر اور سورہ ابراہیم میں کی گئی۔ ابھی تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یوم الدین کیا ہے اور مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے، پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین اور مالک یوم الدنیا نہیں، کیا وقت کی کوئی تقسیم ہے؟ دنیا کا وقت اور ہے اور آخرت کا وقت اور؟ ہاں، وقت کی ماہیت ضرور بدل گئی ہے، مگر وقت کا مالک تو ایک ہی ہے، خواہ وہ یوم الدین ہو یا یوم الدنیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن صرف مالک یوم الدین کا ذکر کر رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مضمون کی رعایت سے لفظ استعمال کرتا ہے تاکہ قاری کا ذہن اس تصور کو مکمل طور پر حاصل کر سکے جو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں ربوبیت کا معاملہ تھا جس کے لیے رحمت اور عطا کا غالب جذبہ درکار ہے، وہاں رب العالمین کی ترکیب استعمال ہوئی، اور جہاں عدل و انصاف کا عنصر غالب ہے وہاں اتھارٹی اور ساورنٹی کے تصور کو ذہن میں بٹھانے کے لیے مالک کے لفظ سے بہتر کوئی لفظ نہیں۔ حالانکہ جو رب الدنیا ہے وہی رب الآخرہ بھی ہے، اور جو مالک الدنیا ہے وہی مالک الآخرہ بھی ہے، بس صحیح تصور اور صحیح فہم کا دائرہ مکمل ہو، اس لیے رب العالمین اور مالک یوم الدین کی تراکیب الگ الگ استعمال ہوئی ہیں۔ اس لیے بھی کہ ربوبیت عامہ جس پیار سے کی جا رہی ہے، جس نرمی و محبت سے اللہ کی پرورش، نشو نما اور ادنا سے کمال درجے تک ترقی کی کار فرمائی انجام پا رہی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب العالمین ہی کا خاصہ ہے، اور وہی رب العالمین جب پورا انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالت لگاتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ عدل کی راہ میں کوئی سفارشی آ سکے یا کوئی غلط سفارش کر سکے۔ اس کا رعب، اس کا جلال، اس کا اختیار ہر ظالم کے لیے ایک تازیانہ ہے۔ آج وہ عزیز الانتقام ہے، آج وہ واحد القہار ہے۔ چنانچہ ان سب کا اظہار مالک یوم الدین سے ہو رہا ہے۔ اب پیار اور رحمت کا نہیں، غضب اور غصے کا معاملہ درپیش ہے۔ ان لوگوں پر جنہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے ایسے رب کی نافرمانی کی جس نے ہر پل عنایات، مہربانیوں اور انعامات سے نوازا، انہیں ایسے راستے کی تعلیم دی کہ جس پر چل کر ہر دو زندگی یعنی دنیا و آخرت میں وہ فلاح یاب ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔